ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام یروشلم شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ نیک انسان تھے، ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا اور انہیں نینوا شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا۔ نینوا پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب بھی حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے، وہ لوگ ان کی بات نہ سنتے۔ حضرت یونس نے ان کو بار بار سمجھایا، برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، لیکن ان نافرمانوں نے اپنے طریقے نہ بدلے تو حضرت یونس علیہ السلام بالکل ہی مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے نا امید ہو کر ان لوگوں کے لیے عذاب کی بد دعا کی اور دل شکستہ سمندر کی طرف چل پڑے۔ وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو شدید طوفان آ گیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والے نے کہا، ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو انہوں نے کہا، سب مسافروں کی پرچی نکالو، جس کا نام نکلے گا اس کو باہر پھینک دو، ورنہ سب ڈوب جاؤ گے۔ 3 دفعہ قرآن انداز میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ علیہ السلام نے سوچا، میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نینوا بستی چھوڑ کر نکل آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ، بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں۔ یا اللہ، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کر بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل کے قریب باہر اگل دیا۔ یہ ایک ویران ساحل تھا۔ حضرت یونس نہایت لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پھلدار پیڑ سے ان کو غذا اور سایہ ملتا رہا۔ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس نینوا جانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام نینوا پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ کی پر اثر تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے۔ مزید اچھے قصوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔